اور دوسری اہم بات یہ کہ ان الذین یکسبون، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، سیجزون، اس کا بدلہ پائیں گے. یہ ساتھ سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ غلط کام غلط انجام رکھتا ہے، غلط کام کا انجام غلط ہوتا ہے، برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے. گندم بو کے آپ چاول نہیں کاٹ سکتے، جیسی فصل بوئیں گے ویسی کاٹیں گے. کوئی بھی شخص اس دھوکے میں نہ رہے یا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس نے غلط کام کیا اور اس کا کوئی نتیجہ برا سامنے آیا نہیں. جلد یا بدیر وہ سامنے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے ہی نہ آئے، الا یہ کہ انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور باز آ جائے. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، کیا، مما، اس میں سے جو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر. یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ یعنی ایسا کھانا، لفسق البتہ گناہ ہے، نافرمانی ہے. یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر انٹینشنلی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا یا دل میں بھی نہیں سوچا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا. حلال کے لیے یعنی ذبیحہ کے لیے دو چیزیں ہیں، اللہ کا نام بھی ہو اور اس کے ساتھ خون بھی بہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بھول گیا لیکن اس کے دل میں تھا اور عادتاً پڑھتا تھا تو بھول چوک معاف ہے. اسی لیے جب وہ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھیج دیتے ہیں، ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں، اہتمام کرتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے فرمایا تم پھر خود بسم اللہ پڑھ لو. اس چیز کو لوگوں نے عام کر دیا. یہ تو تھا نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی طرف سے جو بھول چوک کے ایسا کریں. یہ اس لیے تھوڑی تھا کہ جان بوجھ کے نہ پڑھے اور پھر ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے تو جان بوجھ کے نہیں پڑھا اور ہم خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. بہرحال واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ایسا کھانا فسق ہے، نافرمانی ہے. پیچھے کیا کہا گیا؟ کھلے چھپے نافرمانی کے کام چھوڑ دو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، البتہ وہ وحی کرتے ہیں. وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ، یعنی خفیہ طور پہ دل میں ڈالتے ہیں. مراد ہے وسوسہ. یہاں وحی سے مراد وسوسہ ہے. وسوسے ڈالتے ہیں الی اولیائہم، طرف اپنے اولیاء کے، اپنے دوستوں کے. کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے. شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ ان باتوں کی بنا پر وہ تم سے بھی جھگڑنے آ جاتے ہیں. جیسے وہ بات ہوئی تھی نا، میت حرام قرار دیتے ہو اور ذبیحہ حلال، ایسی ہی باتوں کی طرف اشارہ ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی. کن کی؟ جو جھگڑنے آتے ہیں اور بیکار کی بحثیں کرتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر دین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں بجائے شرعی دلیل کے. تو ایسے لوگوں کی باتیں ماننا کیا ہے؟ شرک. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بے شک تم بھی البتہ مشرک ہو. البتہ لام تاکید کا ہے، ضرور تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ماننا یہ بھی شرک ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے بارے میں آتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو رب تو نہیں کہتے. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے؟ ان کا ہاں ایسا تو کرتے ہیں.
فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی ربوبیت میں شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کو وہ مقام دینا جو اللہ کے حکم، یا پھر یہ کہ اللہ کا حکم تو پیچھے کر دینا اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں اتنی صاف آیات اور احادیث سامنے ہونے کے باوجود بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، جی وہ فلاں اسکالر تو ایسے کہتے ہیں۔ آج بھی اسکالرز کا بہانہ اور عذر کر کے اور ان کے ذمے لگا کے حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سوچے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ کہنا کہ امام شافعی نے یہ کہا، یہ فلاں امام کی رائے یہ ہے کہ بے شک اللہ کا نام نہ بھی لیا گیا ہو، جیسا تیسا ہو خرید لو اور پھر خود ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ تو اسکالر بھول سکتا ہے، اس کی بات کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا نام لگا کے مرضی اپنی کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ فسق ہے، لیکن شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی ایسے ایسے خیالات اور ایسی ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ان باتوں کی، یعنی ان عقلی اور جذباتی باتوں کی بنا پر وہ تم سے جھگڑتے ہیں اور بے جا کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں دیکھو ایسے نہیں ہوتا، اس ماحول میں ایسے نہیں ہوتا، یہ بات ویسے ہے، اور وہ فلاں اسکالر نے بھی تو یہ کہہ دیا ہے اور فلاں فتویٰ والوں نے جواز دے دیا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب کوئی پیش کرے تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر آئے کہ وہاں کیا حکم ہے، نہ کہ عقلی دلیلوں اور محض بحثوں اور قیاس کی بنیاد پر۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا، پھر اس کے بارے میں سخت فیصلہ ہے یہاں۔